السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو افغانستان کے حوالے سے جو کرنٹ اپڈیٹس چل رہی ہیں اس پر اپڈیٹ کریں گے، اور ایک جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو مشرف نے 2001 میں اپنی ایئر بیسز امریکہ کو دینے کی غلطی کی تھی، کیا اس وقت عمران خان کی حکومت میں 2021 میں یعنی 20 سال بعد ہم یہ غلطی دوبارہ دہرانے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ جو بات اس وقت گردش کر رہی ہے کہ پاکستان نے اپنی ایئر بیسز کو یونائٹڈ اسٹیٹس کو دوبارہ دینے کی بات کی ہے، اور جو امریکہ نے اس وقت افغانستان سے اپنا وڈرال کرنا ہے اس میں پاکستان اس کو کتنا سپورٹ کرنے جا رہا ہے، اس بات میں کیا حقیقت ہے، یہ حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورتحال کہ کیا پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت 2021 میں وہ کتنی اسٹرینتھن ہے، کہ ہم امریکہ کو کتنی آنکھیں دکھا سکتے ہیں یا ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تیسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اپنی ایئر بیسز امریکہ کو اس وقت 2021 میں دیتا ہے تو اس وقت خطے کے حالات اس کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو امریکہ کی وار ہے، افغانستان وار، اس میں امریکہ نے $1 ٹریلین کا نقصان کیا ہے اپنی فورسز کے حوالے سے، اپنی کاسٹ کے حوالے سے، جو وہاں پر ویپنز استعمال ہوئے اور ساری اس جنگ کو لڑنے کا۔ اب ایک ہاری ہوئی امریکن ریاست افغانستان سے جب نکل رہی ہے، تو جب اس کو افغانستان پر اٹیک کرنا تھا تو مشرف کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ ہم آپ کو پتھروں کا شہر بنا دیں گے، پتھروں کا ملک بنا دیں گے اگر آپ نے ہمیں اپنی ایئر بیسز نہ دی۔ اس وقت پاکستان نے جن ایئر بیسز کو امریکہ کے حوالے کیا تھا اور امریکہ میں لاجسٹک سپورٹ دی تھی اگینسٹ دی اس وقت کے جو جن کو کہا جا رہا تھا کہ ٹیررسٹ ہیں، چاہے اب 2021 اس بات کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ جس کے خلاف یہ آپریشن شروع کیا تھا امریکہ نے، آج انہی کو دوبارہ سے حکومت دے کر اور دوحہ اگریمنٹ میں طالبان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوسیشنز کے بعد ہی اس وار سے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ افغانستان وار کے اندر امریکہ ہار کر جا رہا ہے۔ اگر وہ اس کو ون کہہ رہا ہے تو اس ون کو کہیں ہم جسٹیفائی نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں اسی بات کی طرف جو میں بات کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا کہ افغانستان جب اس وار میں آ رہا تھا تو اس کو پاکستان کی ضرورت تھی۔ اب جب وہ اس افغانستان سے باہر نکل رہا ہے تو اس کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ جب پاکستان کی اس کو ضرورت تھی 2001 میں، تو اس وقت پاکستان نے شمسی ایئر بیس، دال بدین ایئر بیس، پسنی ایئر بیس، اس کے ساتھ ساتھ پھر جیکب آباد سندھ کے اندر ایئر بیس، سندھ اور بلوچستان کے وہ ملحقہ علاقے جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں پر اپنی ایئر بیسز دیں، اور ان ایئر بیسز سے پھر لاجسٹک سپورٹ دی گئی امریکن ٹروپس کو، نیٹو ٹروپس کو، اور ہم نے وہ بڑے بڑے شنوک ہیلی کاپٹر جہاز دیکھے جو اترے، اور ان کے اندر بہت بڑا کنٹینر کا سامان جو ہے وہ افغانستان جاتا رہا۔ وہاں پر ملٹری جو بیسز ہیں امریکن، ان کو ہم نے سپورٹ کیا۔ اچھا، اس ساری چیز میں جہاں جہاں امریکہ اور پاکستان کے مفادات کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، تو ہم نے یہ وقت بھی دیکھا کہ پاکستان نے اپنی ایئر بیسز اور نیٹو سپلائی روٹ جو امریکہ کو دیا تھا وہ بند کیا، اور امریکہ کو 6 مہینے اور 7 مہینے کی بلاکیڈ کے بعد پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور کہا کہ آپ ہماری جو نیٹو سپلائی ہے اس کو اوپن کر دیں یا ہمیں اپنی ایئر بیسز دوبارہ سے بحال کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جتنی بڑی ریاست کو افغانستان کے اندر وار لڑنے کے لیے، پاکستان کا جو خطہ ہے اسٹریٹجیکلی وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ خطے کے اندر جب افغانستان میں اٹیک کرنا تھا تو پاکستان کی ایک ضرورت تھا امریکہ کی، لیکن اب جب باہر جانا ہے تو اس وقت بھی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس وقت جو افغانستان ہے وہ اس میں سے امریکن فورسز وڈرال کر رہی ہیں، اور 11 ستمبر تک انہوں نے اپنی ساری فورسز یہاں سے نکالنی ہے۔ اس میں انڈیا اور باقی تو اس کے ساتھ اپنے ایک الائے اور اپنے اسٹریٹجک اور کمرشل پارٹنر کے طور پر موجود ہیں، لیکن پاکستان اس وقت تھوڑا سا سینسٹیو ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو اس وڈرال کے اندر صرف اپنی ڈپلومیٹک سپورٹ اور ریجنل سٹیبلٹی اور پیس کے حوالے سے افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں اس پر بات کی ہے۔ پاکستان نے یہ زیادہ جو آج کل ڈپلومیٹکلی بات کر رہا ہے وہ صرف یہی کر رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ہے اور افغانستان کی ایک پیسفل گورنمنٹ چاہتا ہے، اور جب امریکہ یہاں سے چلا جائے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق تو افغانستان کی جو گورنمنٹ بنے وہ ہمارے نیبرہڈ کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے چلے۔ لیکن یہاں پر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے جو کمانڈر ہیں سینٹ کام سینٹرل کمانڈ کینتھ میکنزی، انہوں نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان کے نیئر بائی علاقوں کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر سے اپنی فورسز کو باہر نکال رہے ہیں۔ ان کا یہ جو ورڈ تھا نیئر بائی، افغانستان یعنی افغانستان کے نیئر بائی جو ریجن ہے یا جغرافی ہے وہ صرف پاکستان کا بارڈر ہے۔ تو یہاں سے بہت سارے جو انالسٹ ہیں وہ اس بات سے اس چیز کو انفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ملٹری بیسز جو ہیں پاکستان سے ملنے کی بات ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان ملٹری
جو ہے اس وقت اپنی جو نیول بیسز ہیں یا اپنی ایئر بیسز ہیں یا اپنے جو روٹس ہیں یا اپنا کوئی بھی راستہ ہے وہ نہیں شیئر کرنا چاہتا ود افغانستان، ود یونائٹڈ اسٹیٹس، تاکہ وہ کسی بھی طرح اس وڈرال میں اپنا رول پلے نہ کرے۔ اور یہ غلطی جو ہم نے مشرف دور میں کی تھی ایئر بیسز کی، اسی کی وجہ سے بہت سے طالبان، بہت سے ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ایک دہشت گردی کی یلغار لے کر آ گئے۔ تو اس وقت ہم بہت ٹیکٹ فلی پلے کر رہے ہیں۔ یہاں پر جس بات سے یہ ساری بات روز ہوتی ہے تو انالسٹ کیا کہتے ہیں؟ انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک نئی ایئر بیس بنائی گئی ہے پاکستان میں، ناصر آباد بلوچستان کے علاقے میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ نئی جو ایئر بیس بنی ہے یہ ہیلپ کرے گی یونائٹڈ اسٹیٹس کو۔ لیکن اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کیٹاگوریکلی 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہم وڈرال کے لیے اپنی ایئر سپیس تو شاید دے دیں کیونکہ پاکستان سے گزرنے ہوں گے جہاز، لیکن ہم اپنی ایئر بیس نہیں دیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کا سٹانس اپنی جگہ موجود ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کا سٹانس اپنی جگہ موجود ہے۔ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس جو ہے اس وقت پاکستان سے ہیلپ چاہتا ہے کہ وہ اس کو پاکستان سے باہر نکالنے میں اپنی ملٹری بیسز، اپنی ایئر بیسز جو ہے وہ دے، تاکہ وہاں سے اس کا وڈرال جو ہے وہ جلدی اور آسان ہو جائے۔ پاکستان بہرحال اس پر ہمیشہ سے ڈینائی کر رہا ہے۔ کیوں ڈینائی کر رہا ہے؟ تو اب میں اس حصے کی طرف آ رہا ہوں کہ پاکستان کو ڈینائی اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت خطے میں وہ مختلف ہے۔ 2001 کا وہ پاکستان جس کی معیشت اور جس کے اوپر ایک خطرہ تھا، جس کی ملٹری اور جس کی ایکوپمنٹس اس قابل نہیں تھیں کہ شاید وہ امریکہ اور ٹیررسٹ اور بہت سارے جو ایسے گروپس ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، اور شاید اسی وجہ سے اس دھمکی کی وجہ سے امریکہ کی ہم نے اپنے اڈے امریکہ کو دیے بھی تھے۔ لیکن پاکستان کی فورس نے، پاکستان کی ملٹری نے، پاک آرمی نے ان 20 سالوں میں ثابت کیا ہے کہ جتنے بچے اور جتنے فورسز ہم نے قربانی دی ہے اور جس طرح اینٹی ٹیررزم کے اندر کیمپین کے اندر ہم نے اپنا رول دنیا کے سامنے پلے کیا ہے، ہم نے 70,000 جانوں کی جو قربانی دی ہے، ہم نے اس میں سیکھا ہے کہ کس طرح سے کسی بھی نیفیریس ڈیزائن کو، کسی ٹیررسٹ اٹیک کو روکا جائے۔ اب پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ایکوپڈ ہیں، پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ٹرینڈ ہیں، پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ اسٹریٹجیکلی اور جغرافیکلی اپنی جو پوزیشن ہے وہ اس خطے پہ لے کر بیٹھی ہیں۔ پاکستان ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے۔ تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت، امریکہ دوبارہ سے، جیسا کہ ہمیشہ سے امریکہ کرتا رہا ہے کہ پاکستان کو کوئی نہ کوئی لالچ دی جاتی رہی ہے، تو اب پاکستان کو 3 لالچ دیے جا رہے ہیں۔ پہلا کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ اوپن کر دیں گے۔ کولیشن سپورٹ فنڈ وہ فنڈ ہے جو کہ وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کو دینے کی بات کی گئی تھی، 6 سے 7 بلین ڈالر یہ رقم ہے، لیکن پاکستان کو یہ نہیں دی گئی ہے، اور جب پاکستان نے امریکہ کی بات نہیں مانی ہے تو یہ رقم روک لیتے رہے ہیں، تو اس کو دھمکی کے طور پہ ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو نیوی ہے اس کے اندر جو پاکستان کے نیول ایکوپمنٹس ہیں اور جو نیوی کے جہاز ہیں پاکستان نے جو امریکہ سے لینے تھے، اس کو دوبارہ سے پاکستان کو ڈیلیور کرنے کی کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ سے یہ دے دیں گے اگر آپ ہمیں ہیلپ کریں گے۔ تیسری ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو F-16 کا معاہدہ پاکستان اور یو ایس کا ہوا تھا اور ابھی تک پاکستان کو مکمل F-16 نہیں دیے گئے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم آپ کو فوری طور پر دے دیتے ہیں۔ تو پاکستان کو اس 3 طرح کے لالچ سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک شارٹ ٹرم چیزیں ہیں۔ اب ہمارا جو مقابلہ ہے وہ امریکہ سے، یا اب ہماری نیڈ جو ہے وہ اب 1947 والی نہیں ہے کہ ہماری ملٹری کو، ہماری ایکوپمنٹس کو یا ہماری آفیسز کو آپ نے ٹرینڈ کرنا ہے تو پھر ہم جو ہے آپ کے مرہون منت رہیں گے۔ اب پاکستان اپنا ایک ڈیفرنٹ سٹانس لے کر بیٹھا ہے، تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان اس وقت خطے کے اندر کچھ اور چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ چائنا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ رشیا ہے، اس وقت پاکستان کے ساتھ سی پیک ہے، اس وقت پاکستان کے ساتھ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو امریکہ لانچ کیے ہوئے ہے اس کا حصہ نہ بننے کے چیلنجز ہیں۔ تو یہ وہ چیلنجز ہیں، یہ وہ امپیکٹس ہیں جو پاکستان کے اوپر پڑ سکتے ہیں اگر پاکستان اس وقت امریکہ یا یونائٹڈ اسٹیٹس کو اپنے ایئر بیسز دے دیتا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ پاکستان کو ان شارٹ ٹرم یا ان چھوٹے موٹے مفادات نہیں چاہیے ہیں۔ پاکستان اپنی جو سلامتی ہے، اپنے جو بارڈرز ہیں، اپنی جو ٹیریٹری ہے اس کو بہت کینلی آبزرو کر رہا ہے کہ پاکستان کو اس کا سیف گارڈ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر پاکستان یہ نیول بیسز جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کو دے دے گا، یا پاکستان کے یا امریکنز کے جو بیانات آ رہے ہیں کہ اگر ہم افغانستان میں سے اگر ہم نے ٹیررزم کو ختم کیا ہے تو اب یہ ٹیررزم شفٹ ہو گیا ہے پورے ریجن کے اندر، تو ہمیں کوئی ایئر بیسز یا کوئی ایسی جگہیں چاہیے جس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے، جس میں باقی دوسرے ممالک کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں کر کے وہ پاکستان کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہا ہے اس وار میں، پاکستان اس میں انگیج نہیں ہونا چاہ رہا ہے، اور پاکستان اپنی جو سلامتی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔
اب اس طرف آتا ہوں کہ اب اس کا اگر امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ہم سپوز کر لیں کہ پاکستان نے اپنی ایئر بیسز امریکہ کو دے دی ہیں, یا اگر دے دیتا ہے تو پھر کون سے چیلنجز ہیں, یا اس کے بعد اس کا امپیکٹ ہم پر کیا پڑے گا. تو سب سے پہلا امپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے یہ ڈیسیژن بہت زیادہ ڈیزاسٹرس پڑے گا, بہت زیادہ غلط ہوگا, کیونکہ پاکستان کو اپنی ایئر بیسز اس وقت کسی بھی صورت میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو نہیں دینی چاہیے. یونائٹڈ اسٹیٹس اس وار کو ہار رہا ہے, جیت رہا ہے, اور ایئر بیسز دینے کے بعد جب انٹیلیجنس شیئرنگ اور ڈیفنس کے جو معاہدے ہوتے ہیں جو کہ 2001 میں مشرف نے کیے تھے, اور پھر آپ کی کمیونیکیشن شیئرنگ ہوتی ہے, تو پھر انہی بیسز سے اٹیکس بھی دوسرے ملک کی سرزمین پر ہوتے ہیں. تو پاکستان کی سرزمین کسی ملک کے بارے کے خلاف اگر استعمال ہوگی تو یہ پاکستان کے اگینسٹ چلا جائے گا. دوسری جو صورتحال ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اپنے روابط زیادہ بنائے ہوئے ہیں. چائنا سے پاکستان کو سافٹ لون ملتے ہیں, چائنا سے پاکستان کو سی پیک کے مفادات ہیں, چائنا پاکستان کو ڈپلومیٹکلی سپورٹ کرتا ہے, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے وہ انڈیا کے سٹانسز ہوں, چاہے وہ امریکن ایجنڈاز ہوں جو کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسلز میں ہوں. تو پاکستان چائنا کے ساتھ کسی بھی طرح چائنا کو انوائے نہیں کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ چائنا جو ہے وہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس خطے میں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا ہے, اور چائنا نہیں چاہتا ہے کہ امریکہ افغانستان کے علاوہ کسی بھی اور ملک یا ریاست کے اندر آ کر اپنی دوبارہ سے بیسز بنائے. اس وقت پاکستان کے اندر چائنا کی بہت ساری سی پیک منصوبوں میں کام ہو رہا ہے, اور امریکہ کو اگر بیسز دے دی جاتی ہیں تو وہ چائنا کے جو اس وقت آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, اور ان پروجیکٹس کے حوالے سے چائنا کو امریکہ جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو چائنا اس حوالے سے بہت انوائے ہوگا, اور پاکستان کے اوپر یہ پریشر بھی ہے, یہ چیلنج بھی ہے کہ اس صورتحال میں چائنا کے ہوتے ہوئے پاکستان امریکہ کے ساتھ ایسی ڈیل کیسے کر سکتا ہے. دوسری جو صورتحال ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا جو ہے اور رشیا جو ہے یہ ایک کیمپ میں ہیں, کیونکہ امریکہ کی ایک اسٹریٹجی ہے جس کو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کہا جاتا ہے. انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بیسیکلی سی پیک یا OBOR ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو چائنا نے لیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی چھوٹی اکانومیز ہیں اس ایشیا اور پیسیفک ریجن کی, ان کو ساتھ ملا کر چائنا کے اگینسٹ استعمال کرنا چاہتا ہے. اس انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو US کی ہے, اس کو رشیا اور چائنا دونوں بہت غور سے دیکھ رہے ہیں, اور اس کے خلاف وہ امریکہ سے انوائے بھی ہیں. اگر پاکستان اس وقت اپنی بیسز یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیتا ہے تو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا پارٹنر بن جائے گا, اس کا حصہ بن جائے گا, جو کسی بھی صورت ایران کو, کسی بھی صورت رشیا کو, اور کسی بھی صورت چائنا کو پسند نہیں ہے. اور ان تین ملکوں کی دشمنی یا ان تین ملکوں کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات پاکستان خراب نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تینوں جو ملک ہیں وہ پاکستان کی جس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے یہ دوست ہوتے ہیں, پھر یہ ہمارے نیبرنگ پارٹنرز ہیں, پھر یہ ہماری ریجنل فورسز ہیں. یہاں تک اب آگے چلتے ہیں. تو ایک اور چیز کہ پاکستان کو اگر بیسز دیتا ہے تو پاکستان کو شارٹ ٹرم بینیفٹس نہیں چاہیے. شارٹ ٹرم بینیفٹس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ کولیشن سپورٹ فنڈ دینا چاہتے ہیں, پاکستان کو کوئی امداد دینا چاہتے ہیں, کوئی اسکالرشپس آفر کر دیں گے, کوئی پاکستان کے لیے ویزا بین کی سہولیات کو آسان کر دیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو کمرشل ہیں یا کچھ MOU سائن ہو جائیں گے, اور جب ان کا مفاد پورا ہو جائے گا تو ہم نے ہسٹری میں ایسی ایگزامپلز دیکھی ہیں کہ جب براؤن امینڈمنٹ اور گلین امینڈمنٹ لگی, اور جب پاکستان کی ضرورت ہوئی, چاہے وہ پراکسی وارز ہوں یا کولڈ وارز ہوں, تو اس وقت پاکستان کو امداد کھول دی جاتی تھی اور بعد میں امداد بند کر دی جاتی تھی. اب یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رشیا کو پاکستان انوائے نہیں کرنا چاہتا, تو یہ رشیا ہی تھا جس کے خلاف پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ مل کر پاکستان نے سپورٹ کیا امریکہ کو کولڈ وار میں, اور امریکہ کی جو ڈرونز ہیں یا امریکہ کے جو سرویلینس پلینز ہیں وہ پاکستان سے اڑا کرتے تھے اور جا کر رشیا کی ریکی کیا کرتے تھے. تو اب یہ وہ دور نہیں ہے. اب ہم 2021 میں ایک میجر کی پلیئر کی طور پہ یہاں پر موجود ہیں, اور رشیا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات اچھے چاہتے ہیں, ہم ویسٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی بھی ایک پلر کا حصہ نہیں بننا چاہتے. آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت اگر پاکستان کو امریکہ کو بیسز دیتا ہے تو بہت سینسٹیو انسٹالیشنز پاکستان کے اندر ہیں, چاہے وہ نیوکلیئر ہوں, چاہے وہ چائنا کے ساتھ مل کر ہمارے جو شیئرنگ معاہدے ہیں ان کے حوالے سے ہوں, یا کسی بھی طرح وہ اس خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے حوالے سے ان ایئر بیسز کا استعمال کر سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کے بعد جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہوں گی, کیونکہ پاکستان کے اندر جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں اور جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں
वो इस वक्त इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दो जगहों पर ऐसा हुआ जब भी मिलिट्री या कोई डिक्टेटर्स जो हैं वो एक वन मैन शो होता है मुल्क के अंदर और वो कोई फैसला करते हैं तो वो फैसले जो हैं वो इस तरह आवाम के सामने आते हैं कि हम अपने अड्डे जो हैं वो अमेरिका को देते हैं। इस वक्त 2021 है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है, पार्लियामेंट ये फैसले करना चाहती है कि उन्होंने बेसिस अमेरिका को देनी है या नहीं देनी। तो बहरहाल अगर मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखूं तो वो मुझे इस मूड में नहीं लग रही हैं कि वो पाकिस्तान की एयर बेसिस को किसी भी तरह सपोर्ट करेंगी कि वो अमेरिका के कॉर्नर पे जा सके। इन तमाम हक़ाइक़ के साथ एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जानना कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, बलोचिस्तान की मोस्टली जो टेरिटरी है और जो KPK के साथ के मुल्हिका इलाके हैं, नॉर्दर्न इलाके हैं, उन इलाकों में 800 किलोमीटर पर इस वक्त पाकिस्तान ने अपना जो जाल है और जो अपनी फेंस है यानी अपनी जो जंगला है वो लगा चुका है बॉर्डर पर, ताकि वहाँ से कोई भी टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ पर ना आ सकें और पाकिस्तान उनकी अपनी हिफाजत अब करना जानता है। अब ये वो 2001 नहीं है कि हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो प्लान नहीं थे या इल डिफाइंड थे। अब पाकिस्तान इसको बहुत हद तक इस पर काबू पा चुका है। बहुत सी इन्वेस्टमेंट हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर कर चुके हैं और पाकिस्तान इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पे है। इसी वजह से अमेरिका के साथ हम जो जिन बातों की जिक्र अभी जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमेरिका गए तो क्या बात हो रही थी? बात यही हो रही थी कि हम पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप चाहते हैं, हम पाकिस्तान और अमेरिका के साथ कमर्शियल रिलेशनशिप चाहते हैं, हम पाकिस्तान और अमेरिका के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप चाहते हैं। हम ऐसा रिलेशन नहीं चाहते जिसके अंदर डू मोर का तकाजा अमेरिका करे और जिसके अंदर पाकिस्तान हमेशा से एक कासा लेकर उनके पास जाए और कहे कि हमें एड दे दें और हमसे जो कुछ मर्जी करवा लें। बहरहाल इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर हम क्योंकि आपको अपडेट कर रहे होते हैं और ये जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान अपनी एयर बेसिस देगा, उसका इम्पैक्ट इस रीजन पर क्या होगा, इस पर हमने आपको अपडेट किया। पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन क्या है इस पर आपको अपडेट किया और जो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जो कि 2001 में शुरू हुआ था टेररिस्ट के खिलाफ, अब जब इस ऑपरेशन को ऑपरेशन प्रॉपर एग्जिट कहा जा रहा है अमेरिका का, तो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के हालात और हैं, ऑपरेशन प्रॉपर एग्जिट ऑफ अमेरिका के हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। 2021 को बिल्कुल 2001 ना समझा जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने हमें लाइक और शेयर देने हैं, कमेंट्स देने हैं ताकि हम आपके कमेंट्स से इस बात को एनालाइज कर सकें कि आपको मज़ीद हमारे से क्या मालूमात चाहिए होती हैं और हम उन पर वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाकर आपसे शेयर करते रहें। अपना रखें बहुत सा ख्याल और देखते रहें AR न्यूज़।